معروف مصنف H.W. ویلز کی دلکش تحریر۔ علم کیمیا کے مطابق ہیرا کاربن سے وجود میں آتا ہے، لیکن جس طرح یہ نہیں معلوم کہ بارش کا کون سا قطرہ گہر بنتا ہے، اسی طرح یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کاربن کا کون سا حقیر ٹکڑا اپنی کوکھ میں ہیرے کی پرورش کرتا ہے۔ ایک ایسے سائنسدان کی المیہ کہانی جس نے یہ راز دریافت کر لیا تھا۔ چانسری لین میں میری آمد کاروبار کے سلسلے میں تھی۔ اس رات مجھے واپس نیو یارک لوٹنا تھا، لیکن بدقسمتی سے مجھے جہاز میں سیٹ نہیں مل سکی اور مجھے ایک رات مزید چانسری لین میں قیام کرنا پڑا۔ میرا تمام دن ہوٹل کے بند کمرے میں اخبار پڑھتے ہوئے گزر گیا۔ شام کو میری طبیعت سخت بوجھل تھی۔ میں شدید بیزاری و اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ہر وقت کام ہی کام، ہر وقت سگریٹ، کافی۔ میں بیزار ہو کر بڑبڑاتا ہوا بستر سے اٹھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ واقعی کام کی زیادتی نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب کاروبار کے علاوہ میرے دل میں کوئی دوسرا خیال ہی نہیں آتا۔ لیکن اس وقت میں فارغ ہوں۔ میں نے کداور آئینے میں خود کو مخاطب کیا۔ اس وقت میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ واٹر برج پر چلو، میرے عکس نے گویا مجھے جواب دیا۔ برج سے دریا کا خوبصورت نظارہ دیکھو، شہر کی جگمگاتی روشنیوں کو دریا کے پرسکون پانی میں جلتے بجھتے دیکھو۔ ٹھیک ہے، میں اپنے دل کے مشورے پر واٹر لو برج جانے کے لیے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ ہوٹل سے برج کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ میں پیدل ہی چل پڑا۔ میں کافی عرصے بعد پیدل چل رہا تھا۔ اس وقت میرے سر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ میں بے فکروں کے انداز میں ٹہلتا ہوا برج پر پہنچ گیا۔ برج پر میرے جیسے اور کتنے ہی لوگ تھے جو دن بھر کی مصروفیت کے بعد پرسکون ہو کر بہتے ہوئے پانی کے دل فریب منظر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں بھی اس خوبصورت منظر میں ڈوبتا چلا گیا۔ فلک بوس عمارتوں کی روشنیاں دریا کے پانی پر ایک ایسا منظر پیش کر رہی تھی کہ دن بھر کا تھکا ہارا انسان واقعی پرسکون ہوتا چلا جائے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا دریا کے پانی پر کسی نے ستارے ٹانگ دیے ہوں۔ اس قسم کے دل فریب منظر میں ڈوب کر انسان کو وقت گزرنے کا احساس نہیں رہتا۔ مجھے بھی احساس نہیں ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا ہے۔ ایک بھاری اور بوجھل سی آواز سن کر میں چونکا۔ آج دن کافی گرم ہے۔ ہاں، میں نے چونک کر پہلے گھڑی کی طرف اور پھر اپنے مخاطب کی طرف دیکھا۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ اب برج پر محض چند ایک لوگ ہی رہ گئے تھے۔ میرے سامنے کھڑا ہوا شخص شکل و صورت کے لحاظ سے ایک شاندار شخص تھا۔ اس کے جسم پر کافی قیمتی لباس تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کتنے ہی روز سے وہ مسلسل ایک ہی لباس پہنے ہوئے ہو، لباس بدلنے کی بھی اس کے پاس فرصت نہ ہو۔ آج کا دن واقعی گرم اور بیزار کن تھا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو سرسری لہجے میں جواب دیا، لیکن دریا کے اطراف کی ہوا خوشگوار نمی والی ہے۔ میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ میں اکثر یہاں آتا ہوں، وہ خود کلامی کرتا ہوا گویا ہوا۔ یہاں آ کر مجھے بے حد سکون ملتا ہے، لیکن آج یہاں بھی سکون نہیں ملا۔ میرا خیال ہے تم کچھ پریشان ہو۔ میں نے اخلاقیات کا مظاہرہ کیا۔ کیا کاروبار میں کوئی نقصان ہوا ہے بڑا؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، ممکن ہے میں تمہیں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ میرا واقعی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، وہ گلوگیر لہجے میں گویا ہوا۔ کروڑوں کا نقصان، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کیا تمہاری فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے؟ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ایک کہکہا لگایا۔ اگر تم نے اپنی فیکٹری انشورڈ نہیں کرائی تھی تو تم نے واقعی اپنے پیروں پہ کلہاڑی۔ ارے میں فیکٹری کا مالک نہیں ہوں،
وہ تلخ ہو کر قطع کلامی کرتا ہوا گویا ہوا، میں کوئی معمولی بزنس مین نہیں ہوں۔ پھر کیا ہو تم؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ میرے سوال پر وہ چند لمحوں تک خاموش رہا، اس طرح جیسے سوچ رہا ہو کہ مجھے اپنے دل کی بات سے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ میں ایک سائنسدان ہوں۔ وہ سرد راہ بھرتا ہوا گویا ہوا۔ میں ایک بدنصیب سائنسدان ہوں۔ کامیاب؟ میں نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ کامیاب سائنسدان ہو یا بدقسمتی سے ناکام ہو گئے ہو؟ میں نے ناکامی کا کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ پرت اعتماد لہجے میں گویا ہوا۔ میں ایک کامیاب سائنسدان ہوں، مگر بدنصیبی میرے پیچھے سائے کی طرح لگی ہوئی ہے۔ کیا تمہاری ایجاد کی ہوئی کوئی چیز یا فارمولا چوری ہو گیا ہے؟ میں نے دلچسپی سے محسوس کرتے ہوئے گفتگو آگے بڑھائی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو تم عدالت سے رجوع۔ میری کہانی تمہیں بور کر دے گی، وہ میری بات کی تردید کرتا ہوا گویا ہوا۔ ویسے بھی سائنس کی باتیں ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ تم ایک کاروباری شخص ہو، تمہیں میری بات نہیں سمجھ آئے گی۔ لیکن میں تمہاری کہانی سمجھنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے ایک بے ضرر سا آدمی سمجھ کر اپنے ساتھ کھانے کی پیشکش کی۔ مجھے اس وقت بھوک لگ رہی تھی۔ آج رات میں فارغ بھی ہوں۔ مجھے اپنی کہانی سناؤ، ممکن ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ تم میری کوئی مدد نہیں کر سکو گے، وہ افسردہ لہجے میں گویا ہوا۔ لیکن میں تمہیں اپنی کہانی ضرور سناؤں گا۔ اس سے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں کئی سالوں سے اس راز کو اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہوں۔ اب میرے دل پر بوجھ بڑھ رہا ہے۔ تم مجھے ایک شریف آدمی نظر آتے ہو۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ ہم دونوں برج سے واپسی کے لیے چل پڑے۔ وہ تمام راستے گفتگو کرتا رہا۔ میں نے بڑے کٹھن دن گزارے ہیں۔ اس دوران سینکڑوں بار میرے دل میں خیال آیا کہ اپنی فضول جدوجہد کو ترک کر دوں۔ مجھے انگلینڈ کی تمام بڑی ریسرچ گاہوں میں ملازمت کی پیشکش تھی، لیکن میں نے ہر بار اپنے اس خیال کو ترک کر دیا۔ مجھے حکومت نے بھی ایٹامک ریسرچ سینٹر میں ملازمت کی پیشکش کی، لیکن میں انسانوں کو قتل نہیں کر سکتا۔ میں ایٹمی ٹیکنالوجی سے نفرت کرتا ہوں۔ میں اس قسم کی کسی ٹیکنالوجی پر ریسرچ نہیں کر سکتا جس کا منفی استعمال کیا جا سکتا ہو۔ تمہاری تعلیم کیا ہے؟ میں اس کے باوقار لہجے سے متاثر ہوتا ہوا گویا ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص ہو، پھر تم نے اپنا یہ حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ میں نے سوال کر کے فوراً ہی وضاحت کی۔ میرا مطلب ہے تمہارے لباس۔ میں نے لندن سائنس کالج سے فزکس اور منرالوجی میں گریجویشن کیا تھا۔ میں نے منرالوجی پورے کالج میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے اس میں، لیکن اب میں اس بات کو بھول چکا ہوں۔ اپنے شاندار ماضی کو میں مکمل طور پر دفن کرنے پر مجبور ہو چکا ہوں۔ منرالوجی؟ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے اس سے سوال کیا، یہ کس قسم کا مضمون ہے؟ ساتھ میں نے یہ سوال کرنے کی بھی وجہ بیان کی، منرالوجی میرے لیے ایک نیا لفظ ہے، میں ایک کامرس گریجویٹ ہوں۔ منرالوجی معدنیات کے علم کو کہتے ہیں۔ اس کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے مسکراہٹ نمودار